الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. پچھلی آیت میں بھی حج اور عمرے کے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے کہ اگر حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا جائے تو کیا کیا جائے. اس آیت میں حج کے ایام کو بتایا گیا ہے کہ حج کے جو ایام ہیں وہ متعین ہیں، گنے چنے ہیں، اور وہ شوال سے لے کر 9 ذی الحج تک ایام حج ہیں، تقریباً 2.25 مہینے یہ ایام حج کہلاتے ہیں. جو شخص ان ایام کے اندر اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی ایام حج میں جو شخص احرام باندھ لے، تو اب اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نہ تو بیوی سے بے پردہ ہو اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرے. یہ 3 چیزیں حاجی کے لیے بتائی ہیں. فلا رفث، نہ تو بیوی سے بے پرد ہو، مباشرت کرے، اور اسی میں داخل ہے ہر وہ چیز کہ حالت احرام میں جو چیزیں شہوت کو ابھارنے والی ہیں، چاہے وہ اشارے ہوں، چاہے وہ ایسے الفاظ ہوں جن سے انسان کی، مرد کی شہوت ابھرتی ہو اور خواہش پیدا ہوتی ہو، ہر وہ الفاظ فلا رفث کے اندر داخل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فلا رفث کہہ کر ہر اس چیز سے روکا ہے جو چیز بیوی سے صحبت کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہو، خواہ وہ فعل ہو، خواہ وہ کوئی قول ہو، یا کوئی کام ہو، یا کہ زبان کے الفاظ ہوں، ہر چیز سے روکا گیا ہے. ولا فسوق میں ہر گناہ داخل ہے، ہر نافرمانی خواہ کسی بھی قسم کی ہو. ولا فسوق کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں حالت احرام میں گناہوں سے بھی بچنا ہے، کسی بھی قسم کے گناہ کے اندر، برائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے. تو پھر فلا رفث کو پہلے ذکر کیوں کیا؟ جب ولا فسوق میں ہر گناہ، ہر نافرمانی داخل ہے تو فلا رفث کو پہلے اور اس سے الگ ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ فسوق میں تو ویسے نافرمانیاں ساری آ گئی، لیکن فلا رفث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ فسوق میں ہر وہ نافرمانی داخل ہے جو حالت احرام سے پہلے بھی گناہ تھا اور حالت احرام میں بھی گناہ ہے. اور فلا رفث میں وہ چیزیں داخل ہوئی ہیں جو حالت احرام سے پہلے تو گناہ نہیں تھی، لیکن حالت احرام میں وہ چیزیں گناہ ہو گئی ہیں کہ اب ان کو انسان نہیں کر سکتا. اور ایسی کچھ چیزیں شریعت نے حاجی پر حرام قرار دی ہیں، جائز قرار نہیں ہیں، کہ جو چیزیں پہلے جائز تھی، جیسے بیوی سے صحبت کرنا یا اس کے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، خواہ و زبان کے الفاظ ہوں یا اشارے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے شہوت ابھرتی ہو، جو انسان کو صحبت پر آمادہ کرتی ہو،
ہر ایسی چیز اس میں داخل ہے، اور دوسرے حاجی پر احرام کی حالت میں بری جانوروں کا شکار بھی حرام ہے، نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی شکاری کو اشارے سے بتا سکتا ہے۔ بری جانور خشکی میں رہنے والے جانور، زمین پر رہنے والے جو جانور ہیں ان میں سے کسی بھی جانور کا شکار حاجی کے لیے جائز نہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ حالت احرام کے اندر حاجی خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ خوشبو حالت احرام سے پہلے جائز تھی، لیکن حالت احرام کے اندر کسی بھی قسم کی خوشبو حاجی استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی جو ہے وہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اور حالت احرام کے اندر مرد اپنے سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، اسی طریقے سے عورتیں اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عورت کا چہرہ ہی احرام ہے، یعنی چہرے کو کھولنا ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے فلا رفث کو الگ ذکر فرمایا کہ فلا رفث میں وہ فعل داخل ہو گئے کہ جو حالت احرام سے پہلے جائز تھے، لیکن اب حالت احرام کے بعد وہ فعل اب ناجائز ہے۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب لوگ اس بات وقوف میں جھگڑا کیا کرتے تھے، کچھ لوگ تو وقوف عرفہ کرتے تھے اور کچھ لوگ وقوف مزدلفہ کرتے تھے، کچھ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور اس کو صحیح کہتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں وقوف عرفہ ہے اصل، وہاں ٹھہرو۔ جو لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے وہ عرفہ والوں کو غلط کہتے تھے، اور کبھی عرفہ والے مزدلفہ والوں کو غلط کہتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اس پر بعض دفعہ بہت جھگڑا بن جاتا تھا اور لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اب جو چیز نبی سے ثابت ہو گئی ہے، نبی نے جس چیز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے یا سنت قرار دیا ہے، اب وہی واجب اور سنت اور فرض رہے گی، اس کے علاوہ اب تمہیں کسی چیز میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے تو وقوف عرفہ فرض ہی رہے گا، وقوف مزدلفہ واجب ہے تو مزدلفہ واجب ہی رہے گا، اب اس کا الٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے اس ایسے جھگڑے کرنے سے روکا ہے۔ یا اسی طریقے سے ولا جدالہ میں ہر وہ جھگڑا داخل ہے کہ چونکہ انسان ازدحام زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کسی کا پیر دب جاتا ہے، کسی پہ دھکا لگ جاتا ہے، تو اس پر بھی شریعت نے روکا ہے کہ کسی سے جھگڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں جھگڑا کرنے نہیں آئے، یہاں تم نیکیاں کرنے آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو، اور حالت احرام یہ بتا رہی ہے انسان کو کہ تو خالی نہیں ہے، غافل نہیں ہے، تو اس وقت کسی اہم عبادت کے اندر مبتلا ہے، اس لیے حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں جھگڑے کی کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 آداب تو منفی آداب تھے جو حاجی کے متعلق بتائے گئے کہ حاجی ان 3 چیزوں کو نہ کرے، نہ تو بیوی سے بے حجاب ہو، نہ کسی قسم کا گناہ کرے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، آگے منفی نہیں ہے، آگے مثبت الفاظ اللہ لے کر آئے ہیں کہ جو شخص تم میں سے، جو حاجی بھی تم میں سے نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ کوئی سا بھی نیک عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نیک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تم جو بھی خیر کا کام کرو گے،
خواہ طواف کرو یا رمی کرو یا سعی کرو یا پھر قربانی دو یا نماز پڑھو، کوئی بھی عبادت جو خیر کا کام تم کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں، نظر انداز نہیں کر رہے۔ وَتَزَوَّدُوا، آگے ایک چیز اور فرمائی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل یمن پہلے یہ کرتے تھے کہ گھر سے جب حج کو چلتے تھے تو اپنا سارا توشہ گھر پر چھوڑ دیتے تھے۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی ضروریات جو ہوتی تھی، ان سب کو گھر پہ چھوڑ دیتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو متوکل لوگ ہیں، توکل کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے بھروسے پر چلے ہیں، اور چونکہ حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہے ہیں، اللہ ہی اب ہمیں کھلائے گا، اللہ ہی ہمیں پلائے گا، اسی کا کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ گھر سے جب توکل کر کے چلتے، اپنا سامان چھوڑ کے چلتے، تو ایام حج میں اب یہ لوگوں کو پریشان کرتے۔ جب بھوک ستاتی، پیاس ستاتی تو کسی سے پانی مانگتے، کسی سے کھانا مانگتے، اور کبھی کبھی پھر سوال ہی کرنے پر، مانگنے پر ہی آ جاتے کہ لوگوں سے راستے میں بیٹھ کر سوال کرنا شروع کر دیتے، پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اللہ کے نبی نے توکل بھی اسی کو بتایا ہے کہ پہلے اپنے زاد راہ سفر کا توشہ اپنے ساتھ رکھو، اس کے بعد کہو کہ میں توکل علی اللہ ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میں متوکل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تم توشہ تو گھر پر چھوڑ جاؤ اور راستے میں جا کر یا سفر میں چل کر تم لوگوں کو پریشان کرو، دوسروں کو اذیت کا سبب بنو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور حالت حج میں، ایام حج میں تم پر زاد راہ بھی لے جانا ضروری ہے کہ تم اپنے لیے سفر کا خرچ اختیار کرو اور اپنے ساتھ رکھو۔ اور بہترین سفر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ بہترین زاد راہ، سفر کا توشہ، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار اور سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو مجھ سے ہی ڈرتے ہیں۔ جن میں تھوڑی بھی عقل ہوگی، تھوڑی بھی سمجھ ہوگی، وہ مجھ سے ہی ڈریں گے، کسی غیر سے نہیں ڈریں گے۔ وہ مانگیں گے بھی مجھ سے، سوال بھی مجھ سے کریں گے، اور کسی نافرمانی کے کرنے سے پہلے توجہ بھی میری طرف کریں گے اور مجھ سے ہی ڈریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حاجی کے لیے کچھ منفی آداب بتائے کہ حاجی کو یہ کام نہیں کرنے، جیسے فلا رفث، بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی، ولا فسوق، گناہ کوئی نہیں کرنا، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ تین چیزیں تو منفی بتلائی، اور کچھ چیزیں مثبت بتلائی ہیں کہ نیکی کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، آگے چل کر خوب نیکیاں کرنا، اور اسی طریقے سے زاد راہ سفر کا خرچ وہ ساتھ لے لینا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ کا ڈر ہر وقت اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا۔ یہ چیزیں حاجی کے لیے ضروری ہیں۔ جو حاجی اس طرح حج کرے گا اور ان باتوں پر عمل کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر حاجی نے ان باتوں پر عمل کیا جو قرآن کریم میں اور احادیث میں حاجی کے لیے بتائی گئی ہیں، کہ کسی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا، اور وہ سارے نیک کام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے، تو پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کا امی ولدہ، ایسے واپس ہوگا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے تھا اس دن جس دن وہ پیدا ہوا تھا، کہ جیسے وہ پیدا ہونے کے دن معصوم تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، اسی طریقے سے صحیح معنی میں حج کرنے والا حاجی اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔
ترجمہ دیکھیں، الحج اشہر معلومات، حج کے معین مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو فلا رفث، نہ تو وہ بیوی سے بے پردہ ہو، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو شخص تم میں سے نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو جاننے والے ہیں. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین سفر کا خرچ تو وہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مند لوگو. اللہ تعالیٰ ملک